بھائی یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے دوستوں جس سے ہمیں ہمت مل جاتی ہے۔ اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم بڑی سے بڑی مشکل میں بھی جیت سکتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہم اس مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں اگر ہمارے بیک سپورٹ میں ہمارا بھائی کھڑا ہو۔ بھائی لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کو ہمت دینے کے ساتھ ساتھ ایک سہارا دیتا ہے۔ بڑا بھائی کو تو باپ کا درجہ دیا گیا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی آپ کو باپ جیسا رکھتا ہے، لیکن دوستوں کبھی کبھی ان بھائیوں میں کچھ نا اتفاقیوں کی وجہ سے اور کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ شادی بعد کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھائیوں میں آپس میں ہی بننا بند ہو جاتی ہے۔ اب یہ بدلاؤ چاہے پیسوں کو لے کر آئے، چاہے بچوں کو لے کر آئے، چاہے بیوی کو لے کر آئے، چاہے جائیداد کو، لیکن اگر دیکھا جائے تو بھائی جیسا محبت والا رشتہ بہت کم ہوتا ہے دنیا میں۔ تو چلیے دوستوں آج کی ہماری کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو روزانہ ایک کپڑا فروش میرے گھر آتا اور مجھے ایک نیا اور قیمتی سوٹ دے کر جاتا۔ میں اس سے کہتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اتنا ان کا قیمتی سوٹ خرید سکوں، لیکن میری بات کا ہر بار اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا کہ جب پیسے آئیں گے تو دے دینا، سوٹ ابھی رکھ لو۔ میں پریشان تو تھی لیکن مجھے نت نئے سوٹ کا بہت شوق ہوتا تھا، اسی لیے میں نے خوشی خوشی وہ سوٹ رکھ لیے تھے اور پریشان بھی ہوئی تھی کہ میرے پاس تو ان کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں پیسے جمع کر کے اسے دے دیا کروں گی، اور جب ان کپڑوں کے متعلق میرا شوہر مجھ سے سوال کرے گا تو میں یہی جواب دوں گی کہ میری پڑوسن نے مجھے یہ کپڑے تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ لیکن یہ صرف کپڑوں تک محدود نہیں رہا۔ ایک دن اس کپڑا فروش نے مجھے سونے کا سیٹ دیا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے پریشانی بھی ہوئی تھی کہ اگر اس سونے کے سیٹ کے متعلق میرے شوہر نے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ میں شوہر کی غیر موجودگی میں وہ سونے کا سیٹ پہن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن اس شخص نے ایک گٹھری لا کر مجھے دی اور کہا کہ 1 گھنٹے میں واپس آتا ہوں، تب تک اسے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن وہ نہیں آیا۔ دیر ہو گئی تو میں نے تجسس کے مارے اس گٹھری کو کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر تو میرا ہی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں اکثر ہی اپنی ناجائز خواہشات بھی ماں باپ کے اوپر تھوپ دیا کرتی تھی اور ماں باپ سے منوا لیا کرتی تھی۔ لیکن میری شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہوئی اور میرے شوہر ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ میرے خواہشات پوری کر سکیں۔ میں اب بچی تو نہیں رہی تھی، اس لیے میں بھی اپنی خواہشات اکثر دبا لیتی تھی اور ان سے ضد نہ کرتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے گھر بھی چلانا ہے۔ میں شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کر چکی تھی، اور الگ گھر میں رہنے کی وجہ سے سارا گھر کا نظام مجھے ہی چلانا پڑتا تھا۔ میرے شوہر تو تنخواہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور مجھے پورا مہینہ گھر کا خرچہ چلانا ہوتا تھا، اس لیے میں نے اپنی خواہشات ختم کر لی۔ لیکن مجھے نئے کپڑے پہننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ بات سب جانتے تھے، لیکن اب تو مجھے مہینوں نئے کپڑے بنانے کی بجٹ اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسی سلسلے میں تقریباً 1 سال گزر گیا اور میری نئے کپڑوں کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی گئی، لیکن ہر مہینے کچھ ایسا خرچہ نکل آتا کہ میں نئے کپڑے نہ بنا سکتی، نہ خرید سکتی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر کے ابھی فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے بجنے کی آواز آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا تھا اور اس کے سر پر کپڑوں کی گٹھری تھی۔ اس نے کہا کہ باجی کپڑے لے لیں۔ ایک دفعہ دل کیا کہ سارے بجٹ کو سوچے بغیر کپڑے لے لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر کپڑے لیے تو پھر سارے مہینے کا خرچہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں بھیا، مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ میں یہ کہہ کر ابھی دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی، اس نے کہا ایک نظر دیکھ تو لیجئے، اور یہ کہہ کر اس نے گٹھری نیچے رکھی اور کہنے لگا دیکھنے کے کوئی پیسے نہیں لوں گا، اور اس نے اس کے بعد کپڑے کھولنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپ چاپ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ چلو خرید نہیں سکتی تو دیکھ تو سکتی ہوں نا، دیکھنے کے تو کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ ایک سوٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، شاید اس نے بھی میری آنکھوں میں اس سوٹ کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا اگر آپ کو یہ سوٹ پسند ہے تو آپ رکھ لیں،
میں نے اس کی قیمت پوچھی تو قیمت زیادہ تھی۔ میں نے کہا نہیں، میرا بجٹ اتنا مہنگا سوٹ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سوٹ رکھ لیں اور جب بھی پیسے ہو جائیں تو دے دیجیے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ جو انسان مجھے جانتا ہی نہیں وہ اتنا مہنگا سوٹ مجھے کیوں دے رہا ہے، لیکن اس کے اصرار کرنے پر، اس کی ضد کرنے پر میں نے وہ سوٹ لے لیا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ یہ سوٹ کہاں سے آیا ہے تو نہ جانے کیوں میں انہیں نہ بتا سکی، اور میں نے کہا کہ میری پڑوسن نے دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں سلائی کروا کر پہن لیا۔ انہوں نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے اور مجھے خوشی ہوئی کہ کسی طرح سے ہی صحیح میرے خواہش پوری تو ہوئی۔ نہ جانے کس دن وہ پیسے لینے کے لیے آ جائے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ آدمی پیسے لینے کے لیے نہ آیا۔ اب تو میں جیسے ان پیسوں کو بھولتی جا رہی تھی اور وہ سوٹ مجھے ایک خواب لگنے لگا۔ کچھ دنوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر مجھے وہی لڑکا نظر آیا۔ اس نے جب مجھے سلام دیا تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ پیسے جو میں نے سوٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے جمع کیے تھے وہ تو مجھ سے خرچ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس ابھی سوٹ کے پیسے نہیں ہیں، میں کچھ دنوں تک جمع کر کے دے دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ سوٹ میری طرف سے گفٹ تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ان باتوں کے دوران اس نے دوبارہ سے اپنے کپڑوں کی گٹھری کھولی اور کپڑے دکھانے لگا۔ اس دفعہ بھی مجھے ایک سوٹ پسند آ گیا جو کہ اس نے مجھے دے دیا، یہی کہہ کر کہ جب پیسے ہوں مجھے دے دینا، اور مجھے تو اب اس کے پیسوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے وہ سوٹ کی سلائی بھی کروا لی اور اب کی دفعہ میں نے شوہر کو کیا کہا کہ مہینے کے خرچے سے پیسے بچا کر لیا ہے، اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ لڑکا ہر مہینے آتا، تھوڑی دیر کھڑا ہوتا، مجھ سے باتیں کرتا، سوٹ دیتا اور چلا جاتا۔ اب تو میں نے نہ پیسوں کی بات کی نہ ہی اس نے پیسے مانگے۔ میری تو اب اس سے اتنی سلام دعا ہو گئی تھی کہ مجھے معلوم ہوتا وہ کس دن آئے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کر رکھتی اور اس کے آنے پر اسے دیتی۔ اب تو میں اس کو گھر کے اندر بھی بلا لیتی تھی، لیکن ہماری دوستی بات چیت تک ہی تھی، اس سے آگے نہیں۔ کبھی وہ گیا ہی نہیں، نہ ہی میں نے اس کے آگے ایسا کچھ سوچا۔ ہماری دوستی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران مجھے کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بارے میں پوچھوں۔ اب تو میرے شوہر نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ کپڑے کہاں سے آئے۔ مجھے ہر مہینے ایک نیا سوٹ مل جاتا اور مہینے میں 2 سوٹ بھی وہ بندہ دے جاتا تھا۔ اس کا نام تیمور تھا اور 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ لڑکا کسی سازش کے تحت اسے سوٹ دے رہا ہے اس عورت کو؟ کیا وہ اس سے کچھ جسمانی تعلقات بنانا چاہتا ہے یا پھر وہ صرف اسے پھانسنا چاہتا ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔